جی ماسٹربیشن بھی اسے کہتے ہیں اور خود لذتی بھی کہتے ہیں، مشت زنی بھی کہتے ہیں، اسے ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یا پھر ہو جانا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شادی کے بعد مشت زنی یہ بھی حرام میں قرار دی جائے گی؟ شادی کے بعد اگر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا، بغیر ہم بستری کے اگر وہ اپنی زوجہ کی مدد سے ماسٹربیشن کرتا ہے یا مشت زنی کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ میرے ساتھ اس وقت دینی اور روحانی اسکالر مفتی نعمان قادر مصطفی موجود ہے، جو ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظم علیہ۔ ان کے پاس ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ پائی جانے والی مشت زنی، دینی مسئلے کے لحاظ سے جانیں گے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور روزے کی حالت میں خاص طور پر یہ کرنا کیا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے؟ ان سے بات کریں گے، جانیں گے۔ السلام علیکم نعمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیں مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ یہ اللہ رسول کا بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ رمضان شریف رواں دواں ہے، اس کو روحانی طور پہ آپ بھی اور فقیر بھی اور امت مسلمہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ کریم رمضان شریف کو روحانی طور پر ہم سب کو احسن انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا نوجوانوں میں پائے جانے والی ایک چیز جسے مشت زنی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر یہ ہے کیا، اور اسلام میں اس چیز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی فہد بھائی، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل یہ بیماری جو ہے یہ خاص کر ینگ جنریشن، نوجوان نسل میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا، یہ مشت زنی، ٹھیک ہے نا، اسے خود لذتی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں آپ اس کے مختلف نام ہیں نا جی، ماسٹربیشن بھی اسے کہتے ہیں اور خود لذتی بھی کہتے ہیں، مشت زنی بھی کہتے ہیں، اسے ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو اس قسم کی غلاظت میں، گندگی میں، گناہ میں مبتلا ہے، اس کیفیت میں مبتلا ہے، اس پہ لعنت ہے۔ اسے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا ہے، یعنی جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک ایسا شخص ہو، مسلمان ہو، کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہو، توحید پر اس کا ایمان ہو، رسالت پر ایمان ہو، لیکن وہ ایسی خرافت میں، ایسی غلاظت میں، گندگی میں مبتلا ہے کہ جس کے بارے میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرے کریم رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آئے تھے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے۔ اب وہی رحمت عالم اور رحمت انسانیت میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص پہ لعنت ہے۔ ایک تو یہ روحانی طور پہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسرا جسمانی حوالے سے بھی میں نے عرض کیا نا کہ آپ انسان پھر بعد میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، اور ہمیشہ اپنی جو ہے نا جی بیگم صاحبہ سے، بیوی سے وہ شرمسار رہتا ہے، اور پھر حکیموں کے چکر لگاتا رہتا ہے کہ جناب کو مہربانی کریں، اور پھر سارا پیسہ یہ جو جعلی قسم کے حکیم بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عطائی جناب، وہ ان سے بٹورتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز، اب دیکھو نا، انسانوں کے اندر بھی اور حیوانوں کے اندر بھی یہ چیز ودیت کی ہے، شہوت رکھی ہے، لیکن اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نکاح کریں۔ لیکن بد نصیبی ہے، میں اس پہ بھی تھوڑا سا ایک عرض کروں گا 1 منٹ کے اندر، کہ اس دور کے اندر، اس سوسائٹی میں، معاشرے میں نکاح جو ہے یہ بڑا مہنگا کر دیا گیا، زنا عام کر دیا گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، نکاح مہنگا ہو گیا ہے۔ تو نکاح کو سادہ کرنے کے لیے، سستا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم جب اس عمر کو پہنچیں کہ جب ہم پہ شہوت کا غلبہ ہو، ہم کنٹرول نہ کر سکیں، اور بجائے کہ ہم کسی دوسری طرف نکل جائیں، خود لذتی کی طرف یا زنا کی طرف، تو ہمیں چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ جب بچہ یا بچی اس عمر کو پہنچیں، بالغ ہو جائیں، چیزیں انتظار نہ کریں کہ پیسے ہوں گے تو جناب لاکھوں کروڑوں تو پھر میں شادی کروں گا یا نکاح کروں گا۔ نہیں، آپ سادگی کے ساتھ اس جو ہے نا جی اپنا سنت کو اپنائیں اور اسے اختیار کریں، تاکہ آپ کی اولاد بھی اور آپ پر بھی وبال ہوتا ہے کہ جب نوجوان نسل، کیونکہ وہ آپ کے انڈر ہے، آپ کے محتاط ہے،
آپ ان کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ نا جوان بچیوں اور بچوں کے جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو سادگی کے ساتھ یار ان کا نکاح آپ کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، جی اس میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملعون کہا ہے، اور دوسری ایک حضرت ثوبان کی جناب ہمیں حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسی قوم ہوگی کہ جس کے جو ہاتھ ہوں گے نا، جن ہاتھوں سے وہ خود لذتی کرتا ہوگا یا ہینڈ پریکٹس یا ماسٹربیشن کرتا ہوگا، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے یہ ہاتھ جو ہیں یہ گابن گائے کی طرح ہوں گے، یا حاملہ عورت، یعنی جو حاملہ عورت ہوتی ہے تو اس کا پیٹ صاف ذرا بڑا ہوتا ہے جناب، تو اسی طرح جناب اس کے ہاتھ بھی ایسے جناب جو نا سوجے ہوئے ہوں گے، موٹے ہوں گے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قوم جا رہی ہے، یہ جو نوجوان نسل جا رہی ہے جن کے ہاتھ جو ہے نا جی اور موٹے ہوئے ہیں گابن گائے کی طرح یا عورت حاملہ عورت کی طرح، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے جوانی کے اندر دنیا میں خود لذتی میں یہ مبتلا تھے۔ یہ کتنی بڑی یعنی اس دنیا میں تو ظاہراً کوئی ایسی سزا نہیں ہے، نہ قاضی دے سکتا ہے، صاف ظاہر کوئی شخص قاضی کے پاس عدالت میں جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میں نے مشت زنی کی ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے، اللہ کے حضور سچی توبہ کرے کہ میں آج کے بعد جو کچھ ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بیان بھی سن کے، یہ گفتگو سن کے، لیکچر سن کے اللہ کریم کسی جوان کو توفیق عطا کر دے توبہ کی، کہ وہ اس غلاظت سے، گندگی سے اور اس گناہ سے اب وہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اور میرا کریم رب تو سبحان اللہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو، صرف ایک دفعہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ میری بارگاہ میں یہ کہہ دو کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو میرا کریم کتنا لاجبال ہے، کتنا رحیم ہے، رؤوف ہے، اور کتنا وہ جناب کرم والا، فضل والا میرا رب ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تو آ گیا میرے در پہ جو بھی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ایک دفعہ آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو میرا کریم رب کہتا ہے جا، میں نے تیرے سارے گناہ جو ہے وہ رحمت کے پانی سے دھو دیے ہیں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ انسان جب قابل ہوتا ہے وہ کس عمر میں مشت زنی کے قابل ہو جاتا ہے، اور نکاح کس عمر میں جائز ہے اسلام کے مطابق؟ دیکھیں جی، نکاح کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے، عاقل اور بالغ مسلمان کا جو ہے نا جی، جب عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، مسلمان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والدین اس کا نکاح کر دیں۔ اچھا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا؟ یہ تو بچہ جو ہے نا خود ہی وہ بتا دیتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ شہوانی جذبات، اور آج کل کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جناب کہ پیرنٹس بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، موبائل ہم نے اپنے جناب بچوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، قیمتی موبائل لے کے، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ بیٹا بیٹھا ہے کمپیوٹر پہ، ہم یہ چیک نہیں کرتے، بیٹی بیٹھی ہے چیک نہیں کرتے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا اپنی اولاد پر، کہ اب ہم دیکھیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب بچہ ننگی فلمیں دیکھے گا، موویز ایسی دیکھے گا جس میں غلاظت ہوگی، کثافت ہوگی، تو صاف ظاہر ہے اس کے جذبات بھڑکیں گے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر بھی جو ہے نا جی وہ بچہ جلد جوان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے دور میں تو ہوتا تھا نا جی کہ 14 سال، 15 سال، 16 سال، اب 12 سال کا بچہ جوان ہو رہا ہے، یعنی وہ بالغ ہو رہا ہے، اس پہ وہ شہوانی جذبات جو ہے نا وہ جناب اپنا وہ طاری ہو رہے ہیں۔ تو بالغ ہونے کے لیے نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے احتلام شروع ہو جائے، جب احتلام اس کو شروع ہو جائے تو سمجھ لیں وہ بچہ بالغ ہو گیا یا بچی بالغ ہو گئی۔ تو ویسے قانونی طور پہ تو یہاں پاکستان میں کیونکہ قانون یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے، لیکن شرعی طور پہ یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ بین نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ 18 سال کے بعد ہی نکاح۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے، وہ کسی بھی عمر میں، وہ 12 سال کی، 14 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا والدین کو چاہیے کہ فی الفور
اچھا رشتہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے جناب سادگی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، تاکہ وہ بچہ غلاظتوں سے، کثافتوں سے، گندگی سے اور حرام فعل سے، گناہ سے بچ کر وہ حلال کی طرف جو ہے نا جی وہ مائل ہو جائے۔ کافی دیر ہو گیا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کیا مشت زنی حرام ہے یا حلال ہے؟ مطلب کہ آپ کی گفتگو سے اگر آسان ترین لفظوں میں اس کو بیان کریں تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہم حلال تو نہیں نہ کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھو نا، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انسان کے اندر رکھی ہے، وہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے لڑکا، تو وہ نائٹ فال کے ذریعے یعنی احتلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے شہوانی جذبات ہوتے ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے نا۔ جب بندہ سوتا ہے تو سوتے میں جب احتلام ہوتا ہے تو اس پہ شہوانی جذبات ہوتے ہیں، اب کیونکہ وہ نیند میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تو معاف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھو نا، جو چیز اللہ کی طرف سے، جس طرح موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی یہ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن اب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تو صاف ظاہر ہے خودکشی اسلام میں حرام اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اب سیم اسی طرح اللہ نے ایک نائٹ فال احتلام کا ایک جناب کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر جوانی میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اللہ نے اسے جناب مادہ منویہ کو خارج کرنے کا ایک پروسیس رکھا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے خودکشی کی طرح، یہ بھی اسی طرح حرام فعل ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھو نا، اب ایک تو جسمانی طور پہ، اور اسلام سلامتی کا دین ہے، اپنے ماننے والے کو، اپنے چاہنے والے کو ہمیشہ امن اور سکون میں اور طاقتور اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ خود ہی اپنے آپ کو مار رہا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کر رہا ہے، ہلکا کر رہا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام ہوتی ہے، ایک حلال ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، یہی زنا ہے، اب یہ حرام ہے، یعنی وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ نکاح سے پہلے زنا اپنا وہ کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں نا جی، اور یہ حرام فعل ہے، یعنی یہ حرام فعل ہے، تو اللہ کی رحمت کو دور کرنے کا سبب ہے۔ لیکن اسی لڑکی کے ساتھ آپ کچھ لمحے بعد اگر آپ دو بول کر جو شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ سنت نکاح پہ عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تو وہی بچی جو چند گھنٹے پہلے آپ پہ حرام تھی، اب وہی شریعت کی روشنی میں جو آپ نے کیا ہے وہ آپ پہ جناب وہ حلال ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس یعنی گندگی اور غلاظت سے بچنے کے لیے ہمیں جلد اپنے بچوں کا نکاح کر لینا چاہیے، یہ حرام فعل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہتر ہو گیا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا جیسا کہ آسان لفظوں میں آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، کیا روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یا پھر ہو جانا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جب جرم ثابت ہو جائے، جرم کامل ہو، تو پھر اس کی سزا اور ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ مشت زنی روزے کی حالت میں، اب کیونکہ یہ اس میں جنایت ناقص ہے، کامل نہیں ہے، یہ جرم ناقص آپ کہہ لیں، کامل نہیں ہے، تو جرم کامل جو ہوتا ہے اس کی سزا اور ہوتی ہے، اور جرم جو ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا، جس کی جنایت ناقص ہوتی ہے، اس کی سزا اور ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے روزے کی حالت میں تو پھر اس پر روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے یا ایک مسکین کو جناب مسلسل وہ 60 دن جو ہے نا 2 وقت سحری اور افطاری وہ کھانا کھلائے، یہ تو یعنی کفارے کی صورت میں ہے۔ اب یہاں پہ کفارہ نہیں ہے، یہاں پہ قضا ہے کہ اس نے کیونکہ ایک روزہ توڑا ہے، اب اسے ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں ہی دوبارہ یہی روزہ جو اس نے توڑا ہے رمضان شریف کے بعد اس کی یہ قضا اسے کرنا پڑے گی۔ لیکن اس صورت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہہ لے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، میں عید کے بعد میں ایک روزہ رکھ لوں گا، اگلے دن پھر وہ یہ عمل کرتا ہے کہ یار سزا تو معمولی ہے، میں روزہ رکھ لوں گا، سردیوں کے روزے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، میں یہ لذت حاصل کر لوں۔ اب اگر وہ دوسرے دن اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے، مشت زنی پھر کر بیٹھتا ہے روزے کی حالت میں، پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب کیونکہ اس نے پہلے دن یہ جرم کیا، دوسرے دن پھر وہی جرم کیا، اب یہ دونوں جرم مل کر یہ کامل جرم بن جائیں گے۔ یہ جو جنایت تھی پہلے اپنا ناقصہ تھی، اب یہ کاملہ ہو گئی۔
जुर्म भी कामिल हो गया। तो साफ ज़ाहिर है जब जुर्म काबिल हो, जिनायत जनाब अपना कामिल हो, जुर्म कामिल हो, तो फिर साफ ज़ाहिर है उस पर वही सज़ा होगी, उसे फिर वही रोज़े का कफ़ारा अदा करना होगा। अगर वो दूसरे दिन मुसलसल ये करता है काम, अव्वल तो अगर उसने पहले दिन किया है तो उसे तौबा कर लेनी चाहिए, सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए कि मैं आइंदा इससे बाज आया, मैं या अल्लाह आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अगर दूसरे दिन भी करता है तो फिर शरीयत का ये कानून है, फ़िक़्ह हमें ये कहती है कि अब उसने क्योंकि दूसरी मरतबा इर्तिकाब किया है, अब जिनायत भी कामिल है और उसका जुर्म भी कामिल है, तो उसकी सज़ा भी जब जुर्म कामिल हो तो फिर सज़ा की नौयत बदल जाती है। तो फिर रोज़ा तोड़ने की जो सज़ा है वो अपना कफ़ारा है, फिर उसे 60 या तो रोज़े रखना होंगे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या फिर एक ग़ुलाम, क्योंकि अब ग़ुलामी का तसव्वुर तो नहीं है पाकिस्तान में ज़ाहरी तौर पर, जिस तरह अरब के अंदर मेरे करीम रसूल के दौर में, जो उससे पहले लोगों ने अपना बड़े बड़े चौधरियों ने और फने खानों ने जनाब वडेरों ने गरीब लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखा होता था और उनको जंजीरों में जकड़ के रखते थे। चारों के मुश्तज़नी का जो आदी हो जाता है, कोई मेडिकल उसको इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो नापाक रहने लग जाता है, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या उस हालत में जिसका वो तलबगार नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी वो नापाक रहता है, उस हालत में क्या रोज़ा टूट जाएगा उसका, या अगर वज़ू है तो वज़ू टूट जाएगा, गुस्ल है तो गुस्ल टूट जाएगा उसका? ये मैंने अर्ज़ किया ना, सबसे पहले तो वो सच्ची तौबा जब करे ना रब की बारगाह में, मैं उसी तरफ ही आ रहा था, जब बारगाह में सच्ची तौबा करेगा ना जी, तो अल्लाह करीम हो सकता है कि उसकी सच्ची तौबा की बरकत से उसकी जिस्मानी इस कमज़ोरी को भी दूर फरमा ले। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से या किसी हकीम से वो रहनुमाई ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हकीम अच्छे भी हैं और डॉक्टर भी आला क्वालिफाइड इस किस्म के हवाले से हैं, वो मेडिसिन यूज़ करें। और अगर मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी उसको यानी अब कतरात आते हैं, ठीक है ना, अब कतरात की जो है ना कैफियत मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है ना, एक होता है पानी बिल्कुल ही जनाब सफ़ेद सा होता है और बिल्कुल शिफाफ पानी होता है जो कतरात की सूरत में आता है। अगर ऐसा शख्स कोई आदी है, यानी इस बीमारी में मुब्तला ना भी हो, वैसे ही उसे इस तरह के कतरात आते हैं पेशाब की सूरत में, तो अगर वो तो फिर शरई मज़ूर है, उसके लिए शरीयत ने कंसेशन दी है, उसको फैसिलिटेट किया है कि वो कोशिश करे कि अगर एक दफ़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, अगर उसको फिर जनाब वो कतरात आते हैं, अगर वज़ू उसके लिए मुमकिन नहीं है कि अब जनाब मैं दोबारा वज़ू करूं, लेकिन कोशिश करे वो कि सबसे पहले किसी मुस्तनद हकीम या किसी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि आजकल ऐसी मेडिसिन है कि जो ऐसी बीमारियों पर जो है ना जी इंसान वो काबू पा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए और हकीम के पास जाए, अपना इलाज करवाए। अब देखो ना ये कितनी बड़ी बीमारी है कि इंसान खुद लज्जती में इतना मगन हो जाता है और शाहवानी जो है ना वो अपना जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकता, और फिर वो जनाब गलत हरकत की तरफ और गलत रास्ते का मुसाफिर बन जाता है। तो उसके लिए फिर बाद में बहुत सारी परेशानियां बनती हैं, यानी उसके लिए भी फिर जब वो जिससे शादी करता है वो बेचारी, उसका क्या कसूर है जी? साफ ज़ाहिर है हर इंसान के अंदर ये लज्जत ये तो है ना, शवानी जज्बात तो हैं। औरत की भी ख्वाहिश होती है कि जिस मर्द से मेरी शादी हुई है, और औरत और मर्द को अल्लाह ने यानी दोनों का अल्लाह ने कुरान में लिबास करार दिए, और ये दोनों एक दूसरे से तस्कीन हासिल करें हलाल तरीके से। लेकिन अगर वो मर्द इस काबिल ही नहीं है तो उस औरत का क्या कसूर है? अब साफ ज़ाहिर है फिर वो जो बीवी है वो जिस्मानी लज्जत या तस्कीन हासिल करने के लिए शहावत पे कंट्रोल तो उससे अब हो नहीं रहा, तो साफ ज़ाहिर है वो फिर दूसरी तरफ माइल होगी, वो ज़िना की तरफ मुब्तला होगी जनाब। तो उसमें सारा कसूर फिर उसी पे आएगा कि जनाब तुम इस काबिल नहीं तो फिर शादी क्यों की है? तो सबसे पहले हमें इलाज करवाना चाहिए। बेहतर हो गया। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा, क्या शादी के बाद मुश्तज़नी ये भी हराम में करार दी जाएगी? देखो जी बात ये है कि अगर बीवी उसके पास है, उसके घर में मौजूद है, और वो भी यानी घर है, यानी सपोज है वो बैरून मुल्क नहीं है और अपने घर में ही है, ठीक है ना, तो फिर अगर इस तरह के कोई जज्बात उस पर गालिब आते हैं शहवत के, तो फिर साफ ज़ाहिर है उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर वो घर आ जाए और अपनी बीवी से वो तस्कीन हासिल करे और उस शहवत को तोड़े, ठीक है ना। देखो ना शहवत तो उस वक्त टूटती है ना जब इंसान का मादा मनविया खारिज होता है,
اس سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیے وہ خود لذتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اینڈ پریکٹس کرتا ہے، ماسٹربیشن میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو شہوت کو توڑنے کے لیے اب بیوی اس کے پاس ہے، ایک حلال ذریعہ ہے، وہ بیوی کے پاس آئے اور جناب وہ اپنی شہوت کو توڑے، اور اس سے جناب جو بھی حقوق زوجیت ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہوئے اس سے وہ کر سکتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی باہر شخص ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ مجبور ہے، اب وہ کہتا ہے میری بیوی پاکستان میں ہے، میں سعودی عرب میں ہوں، اب جوانی ہے، اب وہ یوں ہی شادی ہوئی وہ باہر چلا گیا روٹی روزی کی تلاش میں، اب اسے چاہیے کہ اگر اس سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، بالکل ہی کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا جی، تو اسے شریعت نے کچھ اجازت دی ہے کہ وہ ایسا شخص اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے، اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تاکہ وہ کسی اور طرف نہ نکل جائے، زنا کی طرف نہ چلا جائے۔ دیکھو نا، زنا تو کتنا بڑا جرم ہے، یہ ہے جی، جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے یہ جو نوری فرشتے بیٹھے ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور احادیث نبویہ کے اندر یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنڈیشن میں اس کا ایمان بھی سلب کر لیتا ہے، یعنی وہ اس وقت صاحب ایمان نہیں ہوتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لہٰذا اس کو اتنے بڑے جرم سے بچانے کے لیے پھر فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے پھر وہ یعنی اس کو عادت نہ بنا لے، معمول نہ بنا لے، کہ وہ پھر کچھ وقت کے لیے یہ کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن میں وہی عرض کروں گا کہ بجائے ہم پھر کیونکہ غلط راستے کی طرف چلے جائیں، شریعت اگر تھوڑی سی کسی بات میں اجازت دیتی ہے نا جی، تو ہم پھر اس کو مستقل بنیاد بنا کے ہم پھر غلط راستوں کے مسافر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اللہ کی رضا بھی اس سے حاصل ہوگی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور روٹی روزی میں روزگار میں برکت بھی ہوگی۔ وہ شہوت پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے ایک پہلے پروگرام میں بھی آپ نے پوچھا تھا، وہ پھر روزے رکھے۔ بہتر ہو گیا مفتی صاحب، صرف آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو گیا، مجھے یہ بتائیے گا شادی کے بعد اگر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا، بغیر ہم بستری کے اگر وہ اپنی زوجہ کی مدد سے ماسٹربیشن کرتا ہے یا مشت زنی کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اب کیونکہ اس کی بیوی ہے، اس کی بیگم ہے، ٹھیک ہے نا، شریعت نے اس میں کچھ حدود اور قیود تو متعین کی ہیں، لیکن اب انسان اتنا بھی بے شرم نہ ہو جائے کہ جو اسلام نے ایک پراپر طریقہ بتایا ہے اگر ہم اس پراپر طریقے کو ایڈاپٹ نہیں کرتے، یعنی شریعت نے اجازت تو دی ہے کہ بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے، تسکین حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا جی ہمیں اور شرم اور حیا کے بھی تقاضے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ اب دیکھو نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ نے یہ سنا کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو اس وقت سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک آپ نے کبھی وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، شرم اور حیا کی وجہ سے۔ تو کچھ قبلہ فات بھائی ہماری ریت روایات بھی ہوتی ہیں، کوئی شرم اور حیا بھی ہوتا ہے، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسلام نے ایک پراپر طریقہ ہمیں دیا ہے تو ہم اس طریقے سے جناب اپنی شہوت کے جو جذبات ہیں اس کو توڑیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس بیگم صاحبہ ہیں، تو جو ایک شریعت نے پراپر طریقہ بتایا ہے آپ وہ یوز کریں، اور بس اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ غلط بات کی طرف یا غلط چیز کی طرف، یا جس سے بیوی کو بھی کراہت ہو اور خود اپنے آپ کو بھی کراہت ہو، یعنی دونوں کراہت سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے جو پراپر ایک طریقہ ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ بہتر ہو گیا ناظرین، مفتی نعمان صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پوچھے گئے سوالات کا ایک پراپر پروگرام کریں گے اور مفتی صاحب سے دلیل کے ساتھ اس کے جواب طلب کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔